آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو گنبد بنایا گیا نا، وہ بھی بہت بڑا منکر ہے۔ آپ نے فرمایا لعنت و یہود پر، لعنت و نصارہ پر، انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ کی دور اندیشی دیکھو کیا کہتی ہیں، اللہ کے نبی نے 5 دن پہلے یہود و نصارہ پر لعنت کر کے بتایا اے لوگو تم میری قبر کے ساتھ وہ کام نہ کرو جو یہودیوں نے کیا ہے۔ 1253 میں سلطنت عثمانیہ کے جو بدعتی بادشاہ تھے، انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گنبد بنا کے اس کو ہرا رنگ دے دیا۔ اب دیکھیے اس وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں کے مینارے ہرے ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان جو سر پر ٹوپیاں پہنتے وہ ہرے ہو رہے ہیں۔ لوگ بولے تو بولتے یہ جو ہرا رنگ ہے نا، یہ جنت کا رنگ ہے، یہ سرکار کی یہ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في محكم تنزيله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، ذكره الألباني في صحيح الجامع۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کتاب و سنت کی روشنی میں اس تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایک انگریزی سال آتا ہے تو امت مسلمہ میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ یہودیوں سے، نصارہ سے متاثر ہوتے ہیں، وہ ہیپی کرسمس بولنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ آگے بڑھ کر وہ 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں ہیپی نیو ایئر کا نعرہ لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ امت کو اس سال کے شروع میں یہ بتا دیا جائے کہ یہود و نصارہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صفات کا قرآن میں تذکرہ کر کے ہمیں ان سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد میں، معاملات میں، کئی چیزوں میں آپ نے اپنی امت کو جو ہے ان کی روش پر چلنے سے منع فرمایا۔ تو آج کا خطبہ انہی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آخری آیتیں پڑھی۔ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہیں آیتیں یہ، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، جنت کا راستہ دکھایا، اے اللہ تو مجھے اس پر ثابت قدم فرما۔ بندہ اللہ سے کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے نبیوں کے راستے پر، شہداء، صدیقین، صالحین کے راستے پر چلا۔ اور بندہ اللہ کے جناب میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ تو مجھے یہود کے راستے پر نہ چلا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عدی بن حاتم یہ خود کرسچن تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المغضوب علیہم کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد جو ہے کون ہیں؟ یہود ہیں۔ ضالین سے مراد کرسچن اور نصارہ ہیں۔ ان دونوں کا راستہ کیوں نہیں چلنا چاہیے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہا یہودیوں کے اندر علم تھا، عمل نہیں تھا، نصارہ کے اندر علم تھا، عمل تھا، علم نہیں تھا۔ مگر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ علم بھی ہونا، عمل بھی ہونا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کل من عبد
اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت، خوف اور امید ہوتا ہے تو وہی موحد ہوتا ہے۔ لہٰذا علم کے بغیر عمل نہیں کر سکتے اور عمل کے بغیر علم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے علم بھی دے، ساتھ میں عمل کی توفیق بھی دے۔ آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہودیوں کے صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نصارہ کا تذکرہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی جب نماز پڑھتے نا، اس نماز کی پہلی رکعت میں کبھی کبھی سورہ جمعہ بھی پڑھتے تھے۔ اس جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اے مسلمانوں تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ہم نے ان کی طرف موسیٰ کو بھیجا، توریت جیسی کتاب بھی نازل فرمائی، مگر وہ ایسے تھے گویا جو ہے بے عمل انسان کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھے سے دی۔ اور اللہ نے اس میں یہود کی ایک صفت یہ بتائی، اے یہودیو تم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بولتے ہو نا، تم موت کی تمنا کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ موت سے بھاگتے تھے۔ جمعہ میں یہودیوں کا تذکرہ کر کے اللہ امت سے فرماتا ہے لوگو تم جو ہے کیا کرو، دنیا میں حرص میں مبتلا نہ ہو جاؤ، آخرت کو یاد رکھو۔ اور جمعہ کا سب سے بڑا ایک پیغام یہ ہے، یہ جمعہ ہماری جسمانی تربیت کے لیے نہیں آتا، روحانی تربیت کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا ایک روایت آتی ہے مسند احمد میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی ہر چیز جمعہ کے دن کانپتی رہتی کہیں قیامت نہ آ جائے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ منظر ہمیں حشر کی یاد دلاتا ہے۔ جمعہ آ جائے اور ہم آخرت کو یاد نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے، سورہ دہر پڑھتے، سورہ جمعہ، منافقون، اعلی، غاشیہ، حتیٰ کہ عید کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو فراموش نہ کرتے تھے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری نا، شاید ایسی زندگی آپ سے پہلے کسی نے نہ گزاری اور نہ قیامت تک گزارے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کی زندگی کی قسم کھانی پڑی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج میں لعمرک، اے اللہ کے نبی آپ کی حیات طیبہ کی قسم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 10 سالہ زندگی، مدینے کی مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 10 سالہ زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکمت سے پیش آتے تھے۔ مکے میں تو یہود نہیں تھے، نصارہ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو مدینے میں یہودیوں سے سابقہ پڑا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام تھا بنو قینقاع، اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ، اور ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ قوم ایسی مکار قوم ہے جس نے اللہ پہ حملے کیے، جس نے رسولوں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، شرارتیں کرتے رہے۔ اللہ کی نبی کی حکمت دیکھیے، ہر قبیلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جرم تھا اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ امت کبھی بھی یہود اور نصارہ کے راستے پر نہ چلے۔ وہ کون سے مجالات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو روکا؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اذان کا مسئلہ۔ روایت آتی ہے بخاری میں، جو ہے نماز فرض ہو چکی تھی، لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ بعض لوگوں نے کہا گھنٹی بجائی جائے، بعض لوگوں نے کہا کہ ایک بلند مقام پر آگ بلند کر دی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عبادت کا طریقہ نہ یہود کا ہوگا نہ نصارہ کا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گھنٹی بجانے کو پسند فرمایا، نہ بلند آگ پر جو ہے بلند جگہ آگ لگانے پر جگہ فرمایا۔ کیا ہوتا ہے دیکھو اس امت کی عبادت کیسی ہوتی ہے، دیکھو ماشاءاللہ۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، فرشتے نے آ کر جو ہے کیا ہے ان کو خواب میں اذان سکھائی، وہ بھی دیکھے اذان، حضرت عمر بھی دیکھے اذان۔ حضرت عمر تو اذان دیکھ کر سب سے پہلے جا کے میں رسول اللہ کو اذان کے کلمات بولوں گا بول کر وہ چادر گھسیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا جو مجال بتایا، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقریباً وہ 30 مقامات پر ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں عقیدے کا میدان۔ امت مسلمہ کو کبھی بھی عقیدے کے میدان میں یہود و نصارہ کی روش
پر نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ کفار مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ غارت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے۔ عزیر کو اللہ کا بیٹا بولنے والوں تم غارت ہو جاؤ، نصارہ کو اللہ کا بیٹا بولنے والے تم غارت ہو جاؤ، اور کفار مکہ کے لیے بھی مکمل طور پر دعا کی گئی۔ یاد رکھیں اس امت کو کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ یہاں دیکھو آپ نے فرمایا دیکھو کرسچنوں نے عیسیٰ کو جیسے چڑھایا نا تم میرے کو ویسے مت چڑھاؤ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ نے جو ہے دوسری حدیث میں کہا لا ترفعونی فوق قدری فإن اللہ اتخذنی عبدا قبل ان يتخذنی نبیا۔ یہ حدیث سنی، آپ فرماتے ہیں لوگو اللہ نے مجھے جہاں رکھا ہے وہیں رکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں رکھا ہے وہیں رکھو، وہ جہاں رکھا ہے اس سے اونچا نہ کرو۔ کیوں؟ دیکھو یہ جملہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بننے سے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے۔ کتنے جگہ ہم دعا پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے رسول ہونے کے مکمل طور پر ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی امت میں دیکھتے ہیں کہ امت کا ایک طبقہ یہ نصارہ کے راستے پر چلتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ رسول اللہ نور ہیں، بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ عالم الغیب تھے، بعض طبقے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ دیکھو خبر پرستی سکھایا شیعہ نے، خبر پرستی امت مسلمہ کو سکھایا ان کرسچنوں نے۔ آپ دیکھیے کیسے قبرستان ہوتے عیسائیوں کے، مسلمانوں کے قبرستان بھی ویسے بنتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو گنبد بنایا گیا نا وہ بھی بہت بڑا منکر ہے۔ یہ حدیث دیکھیے آگے ذکر کریں گے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دین میں غلو نہ کرو، اس لیے کہ غلو کرنے کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے میدان میں بھی اپنی امت کو یہود و نصارہ کی روش پر چلنے سے روکا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کفر کیا، یہودیوں نے شرک کیا اور غیر اللہ کو سجدہ بنایا۔ جب روایت آتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، یہودیوں میں اگر کوئی نیک آدمی مر جاتا تو کیا کرتے؟ قبر کو پختہ بنا کے اوپر گنبد بنا لیتے۔ آج امت مسلمہ ان کے روش پر چل رہی ہے، اور نبی کو معلوم تھا میرا یہ طبقہ میری قبر میں غلو کرے گا۔ روایت سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وفات سے 5 دن پہلے اللہ کی نبی سو رہے تھے، اچانک جیسے ہم بے قرار ہو کے اٹھتے نا، آپ اٹھے، وہ بچی اٹھا کے پھینک دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ دیکھو، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ آپ نے فرمایا لعنت و یہود پر، لعنت و نصارہ پر، انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا ہے؟ سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ کی دور اندیشی دیکھو کیا کہتی ہیں، اللہ کے نبی نے 5 دن پہلے یہود و نصارہ پر لعنت کر کے بتایا اے لوگو تم میری قبر کے ساتھ وہ کام نہ کرو جو یہودیوں نے کیا ہے، میری قبر کے ساتھ وہ کام نہ کرو جو نعوذ باللہ نصارہ نے کیا ہے۔ مگر امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی لاج نہیں رکھی۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو گنبد بنا ہے نا، وہ گنبد کی حقیقت کیا ہے؟ وہ گنبد کس نے بنایا؟ جب بھی مسلمانوں کو بادشاہت ملی، کرسی ملی، کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے بجائے نعوذ باللہ یہ بدعتوں میں نعوذ باللہ چلے جاتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کا پورا ریکارڈ اٹھا کے دیا کہ انڈیا کا 800 سال تک تھے، انہوں نے کیا دیا ہندوستان کو؟ یکا دکا بادشاہوں کے علاوہ الحمدللہ کچھ کیے ہوں گے، مگر تاج محل کے علاوہ، ہمایوں کے مقبرے کے علاوہ، غیر مسلموں سے شادی رچانے کے علاوہ، عیاشی کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ لہٰذا جو ہے 1253 میں سلطنت عثمانیہ کے جو بدعتی بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گنبد بنا کے اس کو ہرا رنگ دے دیا۔ اب دیکھیے اس وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں کے مینارے ہرے ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان جو سر پر ٹوپیاں پہنتے وہ ہرے ہو رہے ہیں۔ لوگ بولے تو بولتے یہ جو ہرا رنگ ہے نا یہ جنت کا رنگ ہے، یہ سرکار کی یہ ہے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جو سعودی
سعودی عرب میں جو حکومت ہے نا ان سب کے باپ کو ان سے پوچھا گیا رسول اللہ کی قبر پر جو گنبد بنا گیا گراتے نہیں کہ آپ اسے؟ بولے اگر میں گراؤں گا تو فساد ہوگا، اگر گر جائے گا تو دوبارہ ہم نہیں بتائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں بدعتیوں کے پاس مکے سے بڑھ کر مدینہ ان کو افضل آتا ہے، مدینے میں جا کر بدعتی کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ آپ دیکھتے ہیں بدعتی جب مدینے کو جاتا چپل بھی نہیں پہنتا، الٹا چلتا ہے، کیا بولے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے جو ہے خبر کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، ہمارے معاشرے میں جتنی قبریں بنی ہوئی ہیں، گنبدیں بنی ہوئی ہیں، یہ مزارات بنے ہوئے نا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے غصے کے اترنے کی جگہ ہے۔ یہ جب تک ان کو پاک نہیں کیا جائے گا امت میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں یہود و نصارہ کی روش پر چلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، سورہ کہف کتنے مرتبہ پڑھتے آپ، مگر سورہ کہف کے پیغام کو آج تک امت مسلمہ نہیں سمجھ سکی۔ امت مسلمہ کے نام سورہ کہف کا سب سے بڑا پیغام ہر جمعہ آپ کو دیا جا رہا ہے، لوگوں اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرو، اپنے ایمان پر آنچ آنے نہ دو۔ اور اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ 7 نوجوان جو تھے، پورا قبیلہ آس پاس جو رہتے کرسچنوں کا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو عیسائیت سے بچانے، کرسچینٹی سے بچانے کے لیے کہاں گئے؟ غار میں جا کر پناہ لیے۔ اور جب بندہ عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھو 309 سال تک سلایا ان لوگوں کو، اور ساتھ میں کتے کو بھی دیا۔ یا ایک بات بتاتا ہوں، کتا جو اندر نہیں گیا، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کتا اندر چلے جاتا تو ہوتا کیا؟ اللہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے، کتے کو اللہ تعالیٰ نے وہ دہلیز تک مکمل طور پر بٹھا دیا۔ چنانچہ کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ۔ یہ سورہ کہف کا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے۔ آج ہمارا نوجوان اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی عقائد کو چھوڑ کر کیا کر رہا ہے؟ یہود کے راستے پر چل رہا ہے، نصارہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو عیسائی دنیا سے، عیسائی عقائد سے، تہذیب سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر وہی ایمان ہونا ہوگا جو اصحاب کہف کا تھا۔ افسوس کا مقام ہے ہمارے بعض مالداروں کے بچے بھی، جن کے پاس پیسہ خوب ہوتا ہے نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں پر پیسہ خوب خرچ کر کے عیسائیوں کے اسکولوں میں، غیر مسلموں کے اسکولوں میں ڈالتے ہیں۔ اب جب بچہ بڑا ہو کر دیکھتا ہے مرتد بن رہا ہے، دین بیزاری آ رہی، تو سبب کون ہے؟ سبب یہی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اگر عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے عقیدے کی فکر کرو، ان کی عقیدے کی مکمل طور پر یہ کرو۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے مخالفت کرنے کے جو مجالات بتائے، اس میں جو ہے یہ جوتا اور چپل پہن کر نماز پڑھنے کا بھی ہے۔ ابو داؤد میں روایت آتی ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ لوگ ساکس پہن کر نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم ویسا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ مسجد میں قالین بچھنا کیسا ہے؟ اب تو نہیں ہو سکتا ہو۔ کبھی کبھی ہم قبرستانوں میں نماز جنازہ وغیرہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی حرم وغیرہ جاتے ہیں تو ساحات میں، باہر میں کھلی جگہ ہوتی ہے، ایسے موقع پر جوتے چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا کیا؟ سحری کیا ہے، روزے کے آداب میں بھی مکمل طور پر یہود و نصارہ کی روش سے بچایا۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ہمارے روزہ اور یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان میں اگر فرق ہے تو سحری کھانا ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ سحری کھانا افضل ہے تو سحری چھوڑنے میں کیا ہے؟ کبھی کبھی سحری کے بغیر روزہ رکھ لینا کوئی حرج نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا، جان بوجھ کر سحری چھوڑنا صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ سحری چھوڑتے ہیں فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سحری ہمیشہ نہیں کرتے وہ ان کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت آتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آج انسان کمزور ہے، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ سکتا، دن بھر وہ مشقت میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ سحری کھانا یہ ہمارے اسلامی روزے کی پہچان ہے۔ یہ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار جلد کرنے پر بھی امت کے لیے بھلائی کی علامت شمار
استغفار فرمائے۔ لہٰذا حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم افطار کا وقت آنے سے پہلے افطار کر لیں، اول وقت میں افطار کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مطلب کھجور بھی نہ ہوتا، یہ گھونٹ پانی پی کر بھی آپ مغرب کے لیے نماز کھڑے ہو جاتے تھے۔ عمر ابن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ اول وقت میں افطار کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا دیکھو امت اس وقت تک دنیا میں غالب رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہے گی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں لوگوں اگر تم دنیا میں اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو تو یہود و نصارہ کی روش سے بچو۔ اگر تم یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے تو تم نعوذ باللہ مغلوب ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں کہ آپ لوگوں کو یہود و نصارہ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے امت کو پیغام دیں۔ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب بھی رمضان آتا ہے تو ہمارے درمیان کارڈ بھی چھپتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے احتیاط کے نام پر لوگ 5 منٹ کے بعد افطار کرتے ہیں۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی روش ہے۔ لہٰذا اس ممبر سے ہم علماء کو سب کو پیغام دینا چاہیں گے جس اول وقت میں سارے لوگ افطار کرتے اسی وقت میں افطار کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ الگ الگ مکاتب فکر کے لوگ جب افطار کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو بعض لوگ افطار دیر سے کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا افطار میں تاخیر کرنا، احتیاط کے نام پر 5 منٹ بڑھنا، یہ مشابہت میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داڑھی کے بال کو، سر کے بال کو رنگ لگانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ رنگ نہیں لگاتے، تم رنگ لگاؤ۔ کہا کہ کالے رنگ کے علاوہ سب رنگ لگا سکتے ہیں۔ اگر ایسا کرنا ضروری ہے کیا؟ سنت تو نہیں ہے۔ میرے استاد جو اس وقت تقریباً 95 سال سے بھی زیادہ ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، جنہوں نے مسجد نبوی میں 50 سے 60 سال تک حدیث کا درس دیا، وہ اپنے داڑھی میں مہندی لگاتے تھے۔ لوگوں سے بولتے تھے لوگوں جب میں اپنی داڑھی میں مہندی لگاتا ہوں تو انشاءاللہ مجھے 2 اجر ملیں گے۔ ایک تو اجر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا اجر، اور دوسرا یہود و نصارہ کی مخالفت کا اجر۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ آتا، آپ نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ان میں بھی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھے ان کی مشابہت آ جاتی، اسی لیے آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہوں گا آئندہ سال 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی کہ یہ امت یہود و نصارہ کے راستے پہ چلے گی۔ حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، حدیث کے الفاظ ہیں لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِذِرَاعٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَمَنْ رَوَاهُ مسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستوں پر چلو گے۔ جیسا دیکھتا ہے نا بیٹا باپ جہاں رکھتا وہیں قدم رکھتا، یہ امت اندھے بن کر یہود و نصارہ کی روش پہ چلے گے، جہاں وہ قدم رکھے وہ بھی قدم رکھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ یہود و نصارہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت امت میں دیکھتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا 70 پر 1 فرقوں میں بٹیں گے یہود، 70 پر 2 فرقوں میں بٹیں گے نصارہ۔ میری امت 70 پر 3 فرقوں میں بڑھ گئی ہے، 70 پر 3 فرقوں میں کیا 700 فرقوں میں بڑھ گئی آج۔ یہ امت کا فرقوں میں بٹنا، آپس میں لڑ لینا، یہ بھی ان کی مشابہت میں آتا ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے ہمیں بھی کیا کرنا، یہود کے نقش قدم پر چلنے سے احتراز کرتے ہوئے ان کے اندر جو صفات ہے ان صفات سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ میں سے مثال طور پر کیسے کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا ہے نا، یہ بھی یہودیوں کی عادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، غلو سے بچو، خبر پرستی سے بچو، عہد توڑنے سے بچو۔ یہود و نصارہ سے دنیاوی تجارتی تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ایک بچہ یہودی تھا،
حالانکہ یہودی امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑے دشمن، مگر دنیاوی اعتبار سے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے اعتبار سے ہمیں ان سے تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر اس پر اسلام پیش کرے، اور جب انسان بیمار ہوتا نا دل نرم ہو جاتا۔ اللہ کے نبی دعوت کے ہیلے نمونے بہانے تلاش کرتے تھے، جیسے ہی اس پر اسلام پیش کیے تو بیٹا باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو بیٹے نے کہا یہودی بیٹے سے، اگر تو ہے اگر محمد بولتے تم مان لو، ابو القاسم بولتے ہیں تو مان لو۔ ماشاءاللہ وہ یہودی بچہ جو آپ کی خدمت کرتا تھا بستر پر پڑا ہوا ہے، فوراً ماشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی خوشی کے ٹھکانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ اس وقت اس بچے کے پاس سے نکل رہے ہیں، آپ کی مبارک زبان پر یہ الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ اتنا سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت سنیے، بخاری میں ہے، مسند احمد میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ پیش کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ اقرار کرنا تھا، روح جسم سے نکل گئی۔ سوال یہ آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کلمے والی زندگی بخشی، اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ اب تک کھلی رکھی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے؟ اس کو نہ تو رکوع کرنے کا موقع ملا، نہ سجدہ کرنے کا، نہ تو اپنے ماتھا ٹیکنے کا موقع ملا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ اور دیکھو دنیاوی معاملات میں یہود و نصارہ سے تعلقات رکھنا اسلام نہیں روکتا۔ حالانکہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی لباس یہودی کے پاس رہن رکھ کر مکمل طور پر آپ نے جو ہے یہ بتایا کہ ان سے جو ہے دینی معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی جو روش آتی ہے اس میں یہ تاریخ کا استعمال بھی ہے، جنوری، فروری، مارچ جو آتا نا یہ اصل میں عیسائیوں کی تاریخ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہماری جو تاریخ ہوتی ہے وہ تاریخ کا استعمال کریں۔ محرم، صفر، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ جنوری سے دسمبر تک بولے تو ہمارے LKG میں پڑھنے والا بچہ ایک سانس میں بولتا، مگر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی عمر کے ہو جائیں لیکن ہم کو وہ محرم سے لے کر ذی الحجہ کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم سب کو عمر جو غیرت کے ساتھ اسلامی کیلنڈر بنائے ہمیں اسی پر چلنا چاہیے۔ جمعہ کے پوسٹر بنتے، کچھ بھی اعلان ہوتا انگریزی تاریخ پہلے آتی نہیں، عربی تاریخ پہلے لکھ کر انگریزی تاریخ بعد میں لکھیے۔ اسی طریقے سے آج کے خطبے کا پیغام یہ یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے ہم کہنا چاہیں گے، اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب ہمیں بتائی اسی پر چلنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، ہماری تعلیمی نظام میں بھی کبھی کبھی یہود و نصارہ کی چیزیں آ رہی ہیں۔ ہمارے بچے جو مرتد بن رہے ہیں نا اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے جو نظام تعلیم میں مکمل طور پر چلاتے ہیں۔ خواتین سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا ایسے موقع پر، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب کیا، اسلامی عقیدہ کیا، اسلامی کلچر کیا وہ مکمل طور پر بتائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب اتارا ہے وہ مذہب مکمل طور پر فطرت کے موافق ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال خطبے کا خلاصہ یہ ہے، یہود و نصارہ اس دنیا میں دو قومیں ہیں، دونوں یہ امت مسلمہ کے لیے دشمن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتاتا ہے ان کے روش پر نہیں چلنا چاہیے، ان سے مخالفت کرنا چاہیے۔ جن جن چیزوں میں ہماری عبادات میں، معاملات میں، روزہ رکھنے میں، افطار کرنے میں، سحری کرنے میں، جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا ہمیں مخالفت کرنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں بھی عزت تلاش کریں گے اللہ اس دنیا میں ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ میں جب آیت پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر جو ہے جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہودیوں کے راستے سے بچا کر رکھے، نصارہ کے راہ سے بچا کر رکھے۔ ان دونوں کے عقائد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے اور اسلام نے جو تہذیب دی ہے اس روشنی میں زندگی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔